اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ اس مہینے میں ہر نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے کہ یہ نزول قرآن یا قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور پریشانی اور تکلیفوں پر صبر کیا جائے کہ یہ صبر ہی کا مہینہ ہے، اور صدقہ و خیرات بکثرت کیا جائے کہ یہ ہمدردی اور تعاون کا مہینہ ہے۔ گھر والوں، رشتہ داروں اور غریبوں پر فراخی کی جائے کہ یہ رزق میں برکت کا مہینہ ہے۔ لیکن خاص طور پر اس مہینے کی مخصوص عبادتوں کی پابندی کرنا چاہیے، جو تراویح، روزہ اور اعتکاف ہے۔ پیارے برادران اسلام، تراویح اس خاص نماز کو کہا جاتا ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کا تعلق صرف رمضان ہی سے ہے۔ اگر اس کو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا جائے تو وہ نفل نماز کہلائے گی، تراویح نہیں۔ پیارے برادران اسلام، رمضان کی راتوں میں نماز باجماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا ہے، جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے کہ اتنی دیر میں 4 رکعت اور پڑھی جا سکے۔ یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز کے ہیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے۔ اور یہ 20 رکعت نماز پورے رمضان میں پڑھنا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا بھی اور پسند بھی فرمایا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر دوسری رات اسی طرح آپ نے نماز پڑھی، پھر تیسری یا چوتھی رات آپ اس نماز کے لیے باہر تشریف نہ لائے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، پھر جب صبح ہوئی اور آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جو تم رات کر رہے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لیکن میں رات کو صرف اس لیے باہر نہ آیا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے، جس سے واضح ہے کہ آپ نے یہ نماز ادا فرمائی، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا۔ یہ عبادت اس قدر پسند تھی کہ آپ کو یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو امت پر فرض نہ کر دے، کیونکہ شریعت نام ہی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کا، اور آپ کی پسند شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کا خیال فرمایا کہ اگر اب کوئی تراویح کو کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دے تو قضا نہ کرنا پڑے گی، اور نہ ہی اتنا گناہ ہوگا جتنا کسی فرض کو چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مسلمان آپ کی اس پسندیدہ نماز کی پابندی فرض ہی کی طرح کرے۔ بہرحال تراویح کی ابتدا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، اور اس کو جماعت سے ادا کر کے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور اس کی پسندگی کو بھی ظاہر کر دیا۔ اور 3 یا 4 دن کے اس عمل کے بعد آپ نے اس کو سب کے ساتھ مل کر نہ پڑھا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین الگ الگ یا تو مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور یا اپنے گھروں میں۔ یہ طریقہ خلفائے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری رہا، اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شریعت کے تمام احکام میں ایک نظم پیدا کیا، اور ہر چیز پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق آپ عمل کرانے کی کوشش فرماتے تھے، لہٰذا رمضان المبارک کی
ایک رات آپ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو علیحدہ علیحدہ تراویح ادا کرتے دیکھا تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ سنت رسول سے زیادہ مشابہ ہوگا۔ پھر آپ نے ارادہ پورا کیا اور سب کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع کر دیا، یعنی آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب تراویح جماعت سے ہوا کرے گی اور اس کے امام حضرت ابی بن کعب ہوں گے جو صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کے اس حکم پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ تمام ہی صحابہ نے اس کو پسند فرمایا اور سب جماعت سے یہ نماز ادا کرنے لگے۔ اور پھر دوسری رات امیر المؤمنین نے جب تمام صحابہ کو مقررہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی نئی رسم ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن ابن قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، جو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نظم کو خود اچھی بدعت جاری کرنے کو کہا، اور پھر اس بدعت کو تمام صحابہ نے پسند فرمایا اور اس پر عمل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین میں اچھی بدعت جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ پھر یہ بدعت تو خلیفہ وقت نے جاری کی، جس پر عمل کرنا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تم عمل کرو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر جو ہدایت یافتہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ پیارے برادران اسلام، انہی ارشادات کی بنا پر آج تک تراویح پر عمل ہو رہا ہے اور تمام صحابہ نے اس کو پڑھا اور ہر دور میں امت نے اس پر عمل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت گمراہی کے کام میں ہرگز متفق نہ ہوگی۔ صرف تراویح ہی نہیں بلکہ وہ تمام کام جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلفائے تمام صحابہ، صرف خلفاء ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ اور امت نے اتفاق کیا۔ پیارے برادران اسلام، دین کا ایک حصہ ہے جن پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، جیسے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، جمعہ کی پہلی اذان، قرآن کریم کے پاروں اور سورتوں اور رکوع میں تقسیم، اور نیز الفاظ قرآن پر اعراب، زیر زبر پیش اور جزم اور تشدید وغیرہ لگانا۔ بہرحال تراویح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر اس کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ بھی ہوتا تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو قائم کرنا ہی اس کے سنت ہونے کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے، نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، سختی سے حکم نہ فرماتے تھے، بس آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان و خلوص کے ساتھ رمضان میں کھڑا ہوا، نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک لوگ اسی طرح بغیر جماعت نماز تراویح پڑھتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کا طریقہ مقرر فرما دیا۔ غرض ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ نماز تراویح کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ بلا عذر شرعی اس کو مستقل چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں علیحدہ علیحدہ، کیونکہ عورت کا مسجد میں آنا یا گھر میں اپنی جماعت کرنا مکروہ ہے، یعنی عورت پر نماز جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ واجب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے پڑھیں اور ان میں کم از کم ایک قرآن کریم پڑھا جائے اور سنا جائے۔ ایک حافظ کو پورا قرآن کریم سنانا چاہیے، اور چاہیے کہ وہ 20 رکعت میں ایک پارہ روز پڑھے یا 2، لیکن مقتدیوں کی آسانی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر حافظ موجود نہ ہو
تو امام کو جتنا قرآن شریف یاد ہے وہی تراویح میں پڑھے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، اور اس وقفہ میں تسبیح، تراویح، درود شریف یا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بندہ ہر وقت ہر حال میں کسی بھی طرح اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، کسی کو روکنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ پیارے برادران اسلام، پابندی سے تراویح ادا کرنے پر اجر و ثواب کے علاوہ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مثلا دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد افطار کے وقت کھانا کھانے سے طبیعت پر جو بھاری پن ہو جاتا ہے، تراویح کے بعد وہ نہیں رہتا۔ معدہ ہلکا ہو کر سحری کا کھانا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ بھاری معدہ پر مزید کھانا کھا لینا طبعی اعتبار سے صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ تو پیارے برادران اسلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مخصوص عبادت کے لیے جمع ہونے اور اپنا مقدس کلام سننے کی توفیق بخشی۔ ہمیں یقین ہے کہ رمضان کی برکت سے اس سنت کے ادائیگی کے بعد ہم سب جمع ہو کر جو دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی صحت و عافیت اور ایمان پر خاتمہ کی بھی دعا کر لیا کیجیے۔ نیز تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی پابندی کی توفیق دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول عطا فرمائے۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔